سورہ الاحزاب تعارف. سورہ الاحزاب مدنیہ ہے. یہ مدنی صورت ہے. شوال اور ذیقعد سن 5 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے کچھ مقاصد خاص تھے جن کی بنا پر اسے اتارا گیا. اس میں 9 رکوع ہیں، 73 آیات ہیں، 1280 کلمات ہیں، 5790 حروف ہیں. اس کا بڑا مقصد تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور نسبت کی بات کرنا تھا، اور غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے حوالے سے تفصیلات، ہدایات، سبق، مواعظت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور اپنی انعامات کا ذکر کیا. اور غزوہ بنی قریظہ اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی، چونکہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ طے کر رکھا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کسی دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، لیکن جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو انہوں نے مشرکین کی مدد کی. مشرکین مکہ کے مشرکین کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا. اس بنا پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور ان سے کہا کہ تم اپنی مذہبی کتاب کے مطابق بتاؤ، تمہاری کتاب کے مطابق کیا فیصلہ ہے، ہم وہ کر لیتے ہیں. تو ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ یہ تھا کہ جلا وطن کر دیا جائے، ایسے غدار شخص کو اس ملک سے نکال دیا جائے، اس کے مکانات، اس کی چیز پر قبضہ کر لیا جائے جس نے اپنے دوست کے خلاف دشمن کو مدد دی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نہایت اہم شادی کا تذکرہ بھی، آپ کی ایک عظیم الشان نکاح مبارک کا ذکر بھی اسی سورہ احزاب میں ہے. پھر مسلمانوں کے خاندان کے آپس کے مسائل، نکاح، طلاق، ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہے. ازواج مطہرات کی شان کا بھی بیان ہے، اور غلامی رسول عظیم چیز ہے. بتایا کہ لوگوں، دنیا اور آخرت میں اگر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کر لو. اس صورت کے خواص یہ ہیں کہ جس لڑکے یا لڑکی کا نکاح نہ ہوتا ہو، رشتہ نہ ملتا ہو، اور رشتے دیکھتے ہوں اور رشتہ پسند بھی کوئی نہ آتا ہو، یا رشتے آتے ہوں اور وہ پسند نہ کرتے ہوں، رکاوٹ ہو رشتوں میں، تو وہ اس صورت کو خود لکھے یا لکھوائے اور اس کا تعویذ بنائے اور رات کو گلے میں پہن لیا کرے، سو جایا کرے. تو اس طرح کچھ عرصے تک یہ عمل کرے. بعد روحانی لوگوں نے لکھا ہے کہ 90 دن تک اس طرح کرے کہ رات کو سوتے وقت تعویذ گلے میں ڈال لیں، صبح اتار دے، تو انشاءاللہ العزیز اس عرصے کے درمیان اس کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا. سورہ الاحزاب رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. سورہ الاحزاب رکوع نمبر 1. ترجمہ کنز الایمان. اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا. بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. اور اس کی پیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے. اے لوگو، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا. اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا. یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے. انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے. پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا. ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے. مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہے. اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ الاحزاب رکوع نمبر 1. تفسیر. جنگ احد کے بعد کی بات ہے ناظرین و ناظرات، کہ جب کافروں نے مکہ شریف میں یہ کہہ دیا کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. جب یہ بات انہوں نے کہہ دی تو بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلط بات ہو گئی. مگر وہ بات حضور تک لے کے آنے والا لا چکا تھا اور بات پہنچ چکی تھی. وہاں سے پھر ایک نمائندہ انہوں نے مکے والوں نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے. ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابی جہل اور ابو الاور سلمی، یہ جنگ احد کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول کے ہاں قیام پذیر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے امان حاصل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ لات، عزا، منات وغیرہ بتوں کو جنہیں مشرکین اپنا معبود سمجھتے ہیں ان کو کچھ نہ فرمائیے، یا یہ فرما دیجئے کہ ان کی شفاعت ان کے پجاریوں کے لیے ہے، اور ہم لوگ آپ کو اور آپ کے رب کو ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی، حضور علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو بس حضور علیہ السلام کے چہرے انور پہ جلال آ گیا.
اور اللہ کی توحید کے خلاف اگر کوئی بندہ بات کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدید غصے میں آ گئے. جب حضور غصے میں آئے سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت جعفر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سب نے تلواریں نکال لی اور عرض کیا یا رسول اللہ حکم دو، اب ہمیں ان کی گردن اتارتے ہیں. ابھی آپ کو غصہ آیا، کون سی بات ناگوار، بس آپ حکم دیں حضور. اب تو یہ جتنے بھی نمائندے آئے تھے ان کی تو ٹانگیں کانپنے لگیں کہ ہم نے کیا بات کر دی اور اللہ کے رسول ناراض ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چونکہ ان کو امان دے چکا ہوں، عبداللہ بن ابی نے پہلے کہہ دیا ہے کہ امان ملے ہمیں، میں جان کی امان دے چکا ہوں، ورنہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے میرے رب کے بارے میں کہ ہم ان کے بتوں کو کچھ نہ کہیں اور وہ تب ہمارے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے. ہمارے رب کو تو کچھ کہنے کا ان کو حق ہی نہیں بنتا، لیکن ان کے بت وہ تو نجاست ہیں، پلیتی ہیں، خبیث ہیں، وہ کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کوئی بیچ کی بات نکال لیں، شرک اور توحید کے بیچ میں کوئی رستہ نکالیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو قتل تو نہ کرو، کیونکہ ہم اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ اب ان کو ابھی کچھ نہیں کہیں گے. ان کو ابھی کان سے پکڑو اور ابھی مدینہ شریف میں نظر نہ آئے ان کو نکال دو مدینہ شریف سے. چنانچہ حضرت عمر فاروق نے ان کو پکڑا اور ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا کہ تمہیں اب نہ یہاں رہنے کی بھی اجازت نہیں اور یہاں کسی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں، نکلو واپس جاؤ اپنے مکہ میں. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کی وہی جیسے حضور کی مرضی تھی اسی کے مطابق بات کی، مگر بات کتنے پیار سے کی، یا ایھا النبی، سبحان اللہ، کتنے پیار سے بات کی. اے غیب کی خبریں دینے والے، تو میری خاطر غصہ کرتا ہے تو کتنا ہی تیرا غصہ کتنا اچھا لگتا ہے. اللہ اللہ. تو یہ باتیں اللہ پاک نے فرمائیں اور فرمایا کہ وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. وکفا باللہ وکیلا، اللہ ہی تمہارا بس ہے کام بنانے والا، وکیل ہے. تو ہوا کیا، اجازت ہو گئی کہ اب آپ نے تیاری کرنی ہے اور ان مشرکوں سے مقابلہ ہوگا اور انشاءاللہ العزیز اب مکے میں اب کعبے میں کوئی بت نہیں رہے گا. اور حضور نے دعا کی ہے اللہ ایک وقت ایسا آئے کہ یہاں کوئی بت مجھے کعبے میں نظر نہ آئے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب تمہاری دعا قبول ہو گئی، وہ جلد وقت آئے گا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا. اس کے بعد ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف ابھی اشارہ کر دیا، بات آگے چل کے آئے گی کہ وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم میری ماں کے برابر ہو یا میری ماں جیسی یا میری بہن جیسی ہو یا کسی عضو سے تشبیہ دے دیتے ہیں، تو اس طرح وہ ماں ہو نہیں جاتی ہیں، وہ پھر بھی بیویاں رہتی ہیں. البتہ یہ زہار چونکہ ہو گیا لہذا اب وہ ان کے قریب اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ اس کا جو شریعت نے جرمانہ رکھا ہے وہ جرمانہ نہ ادا کریں. اور شریعت نے جرمانہ یہ رکھا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غلام آزاد کرو. وہ اس کی بات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سورہ المجادلہ میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آگے چلتے ہیں. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے کسی بھی منہ بولے بیٹے کو ہم نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے. جو تم نے منہ بولا بیٹا کسی کو کہا ہے تو وہ منہ بولا ہی رہے گا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا. ذالکم قولکم بافواہکم، بس یہ زیادہ سے زیادہ تم نے اپنے منہ سے کہا کسی کو کہ تم میرے بیٹے ہو بس، لیکن وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے. واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق بات فرما رہا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی حق رستہ دکھاتا بھی ہے. ادعوہم لآبائہم، جن کو تم نے بیٹا کہہ دیا ہے ان کو ان کے اصل باپوں کے نام کے ساتھ پکارا کرو. هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں ایسے بعض ادارے بنے ہوئے ہیں جنہوں نے ایسے جھولے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر لوگ ناجائز اولادوں کو، ناجائز بچوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ قتل نہیں کرو بلکہ ان بچوں کو یہاں رکھ دو، ہم ان کو پالیں گے. تو ایسے ادارے اور دنیا بھر کے ممالک میں بھی اس طرح ادارے بنے ہوئے ہیں. فرانس میں اس طرح کے بہت بڑے ادارے ہیں، فلپائن میں بہت بڑے ادارے ہیں، اور بہت سارے ایسے ملکوں میں ادارے بنے ہوئے ہیں ایسے. ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جہاں بھی کہیں گرے پڑے بچے ہوں یا خاص طور پر ناجائز اولادیں ہوتی ہیں، لوگ اپنا گناہ اور اپنی بات کو چھپانے کے لیے ایسی جگہ پر بچے ڈال دیتے ہیں. ان بچوں کو، وہ بڑے تو ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، لیکن ان کو ان کے حقیقی ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے حقیقی ماں باپ کون ہیں. تو وہ اداروں میں جو ان اداروں کے سرپرست ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کے ڈاکومنٹیشن کی خاطر، ان کے کاغذات کی خاطر لکھ دیتے ہیں اپنا نام. تو قرآن مجید فرقان حمید جو اس وقت ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں، اس کے مطابق میں اس لیے کسی ادارے کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں نے خالی صرف بات کی ہے. اب اس سے میں مسئلہ یہ عرض کر رہا ہوں قرآن پاک سے، ان کو نہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے، ایسے بچوں یا ایسی لڑکیوں کے نام کے آگے اپنی ولدیت لکھیں، بلکہ وضاحت کر دیں کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر انہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو، قرآن کہتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے بھائی ہیں. تو یہ لکھ دینا، ان کا والد کا نہیں معلوم ہے اور یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ لکھیں. یہ ہماری بہن ہے، یہ لکھیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور بشریت میں وہ تمہارے چچا زاد ہیں. تو اس کے حوالے سے میں نے فتاوی شامی میں پڑھا کہ اگر کسی کہ ہاں ایسا کوئی بچہ پایا گیا کہ جس کے ماں باپ کا علم نہیں ہے، تو اگر اس کو کسی جگہ وثیقہ نویسی کرنی پڑتی ہے، کہیں اس کا نام ماں اور باپ کے نام کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں کیا کیا جائے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے بھی لکھا، اور عالمگیری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس کی جگہ آدم اور حوا لکھیں. یہ کس کا بیٹا ہے؟ باپ کی جگہ آدم لکھ دیں. کس کا بیٹا ہے؟ ماں کی جگہ ضرورت پڑتی ہے، وہاں حوا لکھ دیں. آدم اور حوا لکھ دیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیہ سے ہمیں ان مسائل میں حق کی راہ پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دو باپ اللہ نے نہیں بنائے کسی شخص کے بھی، دو مائیں نہیں بنائی ہیں، ایک ہی ماں ایک ہی باپ ہے. اسی طرح اس کائنات میں دو خدا نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے. اور پھر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بتایا کہ لوگوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے. اور اس کی تقریر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں قرات کرتے تھے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے بعد فرماتے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، اور نبی تمہارے باپ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اتنا بڑا درجہ دے رہا ہو، اور بعد نادان لوگ کہیں نہیں جی بڑے بھائی ہیں. استغفر اللہ العظیم، قرآن تو باپ سے بھی بڑا درجہ دے رہا ہے. اور سچی بات بھی یہی ہے، اپنے سلبی باپ، جو باپ ہے حقیقی والد ہوتا ہے، اس کو آپ حکم دے سکتے ہیں. بعد ایسے معاملات ہیں اپنے باپ کو آپ حکم دے سکتے ہیں. فقہ میں ایسے مسائل ہیں، مثلا باپ جو ہے وہ کہیں بیٹھا ہے اور آپ کو پیاس لگی ہے، آپ اپنے باپ کو کہہ سکتے ہیں ابا جی مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی دیجئے، اور یہ بات حکمن کہہ سکتے ہیں. تو فقہ میں لکھا کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر پانی پلانا دراصل اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، کسی کو پانی پلانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر بچہ باپ سے کہے گا کہ ابا جی مجھے پانی پلاؤ، تو اگر وہ حکمن کہے گا اور باپ پانی بچے کو پلائے گا، تو اس کے بدلے میں جو ثواب باپ کو ملے گا، اس ثواب کی برکت کی وجہ سے کہ باپ کے نامہ اعمال میں وہ ثواب چلا جائے، اس ثواب کی خاطر اولاد کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے باپ کو پانی کا کہہ سکتی ہے. اور اس طرح کے کچھ فقہی چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں میں اس طرف جا سکوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امتی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ حضور کو حکم دے سکے. اللہ اکبر. اپنے سلبی باپ کو کسی ایک معاملے میں حکم بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا باپ کہا گیا، مگر وہ باپ ہو کر بھی سارے باپوں سے بھی زیادہ افضل والا ہے. یہ میرے کہنے کا مقصد کیا، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے. میں حضرت شیخ الاسلام ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ کے تصریحات پڑھ رہا تھا. کتاب یا ایھا الذین آمنوا تفسیر کی کتاب ہے، صرف جس میں یا ایھا الذین آمنوا کی آیات کی تفسیر کی گئی ہے. حضرت شیخ الاسلام سید سعادت علی صاحب
قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب لکھی 2 جلدوں میں، بڑی اہم کتاب ہے. اس کے شروع میں مقدمے کے اندر حضرت شیخ الاسلام ہاشمی میاں بڑی کمال بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ عمر میں بڑے بھی تھے، بعض صحابہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی لگتے تھے، بعض صحابہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے تھے، بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں داماد لگتے تھے، مگر کسی صحابی نے زندگی بھر اس رشتے کا تذکرہ حضور سے کبھی بھی نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق حضور سے کے سسر لگتے ہیں، اور سسر باپ کے برابر ہوتا ہے اور داماد بیٹا ہوتا ہے. ایک روایت نہیں ملتی کہ کبھی ابو بکر صدیق نے بیٹا کہہ کے پکارا ہو یا اپنے آپ کو سسر گردانا ہو. جب بات کی تو کہا میرے آقا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. جب بات کی تو یہی کہا حضور میں تو آپ کا غلام ہوں. جب حضرت عمر فاروق نے بات کی تو کہا حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. ہر وقت ہاتھ جڑے رہتے تھے، ہر وقت غلامی کی کیفیت میں رہتے تھے. کسی نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک جگہ بات آتی ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ اتر گئی وازواجہ امہاتہم، اس سے پہلے ہی حضرت صدیق اکبر نے جس وقت ان کا نکاح حضور سے کر دیا، اس کے بعد کبھی ان کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا، ان کو اماں کہہ کر فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک سوچ میں صدیق اکبر جیسی پاکیزگی عطا فرما دے. اللہ پاک ہمارے عقیدوں میں یہ ادب عطا فرمائے. ہمارے اس ترجمہ قرآن، اس دورہ تفسیر قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ سوچ جو بریلی شریف سے اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان بھر میں پھیلائی، وہ سوچ وہ ہے جو صحابہ اکرام کی سوچ ہے، وہ سوچ وہ ہے جو ائمہ اہل بیت کی ہے، وہ سوچ وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے دربار میں جس سوچ پر عمل کیا جاتا تھا. وہ سوچ یہ ہے کہ ادب ہی ادب کیا جائے، ادب ہی ادب کیا جائے، تعظیم ہی تعظیم کی جائے. خواجہ یار محمد صاحب فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک بڑا پیارا سا کلام ہے، اتھمے مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوچ وسدہ وچ دیس عرب. جی وہ پھر آگے اشعار ہیں، مجھے زیادہ آتی نہیں ہے اس سرائکی، لیکن اس کا ایک شعر یوں بھی ہے، ہند سندھ پنجاب تمان پھراں سنج گلیاں تے بازار پھراں پر مینو در دیاں کتیاں نال ادب. یا رسول اللہ مجھے تو آپ کے دروازے کے کوئی سگ ہوں کتے ہوں میں تو ان کا بھی ادب کروں. تو ساری بات ادب کے ساتھ ہے، ساری بات تعظیم کے ساتھ ہے. جو جتنا زیادہ ادب کرتا چلا جائے گا اسے اتنا ہی زیادہ کمال نصیب ہوتا جائے گا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور علم کتنا حاصل کریں اور ادب کتنا حاصل کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا علم نمک جتنا حاصل کرو اور ادب آٹے جتنا حاصل کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے.